بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات. سے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پہ برسی ہے اور مغفرت کی مجلس ہے. سید لطف علی شاہ، سید مطہر شاہ اور ان کی اہلیہ اور اس خاندان کے دیگر مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 30ویں آیت قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، اور اس آیت کا بھی ایک نام ہے جیسے اور آیتوں کے بھی کچھ نام ہیں. البتہ ہر آیت کا نام نہیں ہے. جو نام والی آیت ہے اس کا نام ہے. آیہ تطہیر. اچھا، آیہ تطہیر جب میں کسی بچے سے پوچھوں کہ جی آیہ تطہیر کیا ہے، تو مولائیوں کا اور محبوں کا اور حسینیوں کو تو آیہ تطہیر بچے کو یاد ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میرے ساتھ دہرائیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگرچہ سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت یہ پوری آیت نہیں ہے،
یہ آدھی آیت ہے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اور اس سے پہلی والی آیت کا جو پوری آیت ہے، یعنی 1.5 آیت کہہ لیجئے، وہ ازواج رسول نبی کی زوجاؤں سے متعلق ہے، اور دوسری آیت یعنی ایک آیت پوری ازواج رسول سے متعلق ہے، دوسری یعنی 32ویں آیت، پھر 33ویں آیت آدھی آیت ازواج رسول سے متعلق ہے، اور 33ویں آیت کے آدھے حصے کے بعد اللہ نے پھر اہل بیت کو یاد کیا۔ جس بنیاد پر میرا سنی، میرا عزیز، میری جان، میرا بھائی کہتا ہے کہ ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، یہ میرا سنی بھائی یہ کہتا ہے کہ ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، تو ہمارے پاس بہت سارے علمی جواب ہیں، کسی کو ناراض ہونا نہیں چاہیے۔ اگر میں اس ممبر سے اپنے نظریے کی وضاحت نہ کر سکوں تو یہ ممبر لگایا کیوں ہے؟ مجھے تو اپنے نظریے کی وضاحت کرنی ہے اور دوسرے کا احترام رکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی۔ یعنی یہ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ آپ اگر میرے مخالف ہیں، علمی مخالف ہیں، تو لڑائی کر کے ہی بات ہوگی، نہیں، بغیر لڑائی کیے ہوئے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ ہمارا، آپ کا، میرا، اس کا، اس کے ساتھ اختلاف ہوگا، مگر ضروری نہیں ہے جس سے میرا اختلاف ہو اس سے میرا جھگڑا بھی ہو جائے۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں میں کہیں سے آ گئی کہ ہر وہ شخص جس سے میرا اختلاف ہے اس سے میرا جھگڑا نہیں ہے۔ سگے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، خاص طور پر الیکشن کا دور ہے، سگے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا جھگڑا بھی ہونا ضروری ہے؟ اور پھر اللہ نے اختلاف کی بنیاد پر تو اس کائنات کا حسن بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات اختلاف کے حسن سے چل رہی ہے۔ اختلاف لیل و نہار کے اوپر تو دن و رات بنتا ہے، لیل اور نہار کا اختلاف ہے، دن اور رات کا اختلاف ہے، تبھی دن بنتا ہے، رات بنتی ہے، پھر ہفتہ بنتا ہے، پھر مہینہ بنتا ہے، پھر سال بنتا ہے، پھر میں اور آپ کہلاتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے اور فلاں اتنے سال کا ہو گیا ہے۔ آفس چلتے ہیں، ادارے چلتے ہیں، کاروبار چلتا ہے، فصلیں اگتی ہیں اسی اختلاف لیل و نہار کی وجہ سے۔ تو اختلاف بری شے نہیں ہے، جھگڑا بری بات ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، پیار سے بات ہونی چاہیے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کیونکہ آدھی آیت یعنی 1.5 آیتیں ازواج سے متعلق ہیں، وہ بھی سنا دوں آپ کو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ان اتقیتن، میرے دوست اندر آنا چاہ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی جگہ بنائیے۔ ایک اور صلوات نبی کے ذات پر، اس طرف جگہ ہے، آگے آگے۔ یہ والے دوست اگر اس طرف آ جائیں گے تو ان کے لیے اچھے دوستوں کے لیے جگہ بن جائے گی، البتہ شاباش شاباش۔ شاہ نواز صاحب کا بیٹا ہے نہیں؟ ایک اور صلوات۔ مجھے اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف بھی ہو رہا ہے، موسم کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ہم خیر پور والوں کو تو بارش کے برسنے پہ ذرا پریشانی ہو جاتی ہے، اور اس موسم میں خاص طور پہ جب کھجور پک رہی ہو تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ دعا کر رہے ہیں کہ بارش برسے، وہ والے کہہ رہے ہیں کہ ذرا بارش رک جائے، تو آج وہاں بھی خاصی بارش ہے خیر پور اور ان علاقوں میں بھی۔ اللہ کا رحم اور اس کی رحمتیں ہر حال میں ہمارے لیے بہتر ہیں، اس کی رحمتوں کی دعا کرنی چاہیے، اور وہی ہے جو سب کو راضی کر سکتا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے بس کی تو نہیں ہے کہ ہم سب کو راضی کر سکیں۔ یا نساء النبی، ٹائم کم ہے، وقت کم ہے، جلدی سے میں اپنے مضمون کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پہلی شرط ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو. ولا تغضان بالقول، دوسری شرط ولا تغضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور ایسی میٹھی زبان اور اچھے لہجے میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ کسی غیر کے ساتھ باتیں نہ کرو، اس لیے کہ جن کے دل پہلے سے بیمار ہیں وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگے. تیسری شرط وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا. یہ نبی کی زوجاؤں سے اللہ شرطیں لگا رہا ہے، اپنے گھر میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا. اگر کوئی حدیث ہوتی نا اور پھر کوئی بیوی باہر چلی جاتی ہے تو شاید مسلمان کوئی رستہ نکال لیتے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تیسری شرط وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی زوجاؤں اپنے گھر میں ہی رہنا. جی ولا چوتھی شرط ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، سرکار نے اعلان اسلام نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس زمانے کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا. اپنے لباس کو، اپنے آپ کو سجانا نہیں. اچھا کیا ان کا دل نہیں ہے نبی کی زوجاؤں کا؟ کیا نبی کی زوجائیں معصوم ہیں؟ نبی کی زوجائیں معصوم تو نہیں ہے نا، یا بیوائیں ہیں زیادہ تر سوائے جناب خدیجہ کی، یا بیوائیں ہیں یا علیحدہ ہوئی بھی بیویاں ہیں. تو کیا ان کا دل نہیں ہے، ان کے احساسات نہیں ہیں، ان کے جذبات نہیں ہیں؟ لیکن نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نسبت نبی سے ہو گئی ہے تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں. جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے پھر اسے اپنا دل مارنا پڑتا ہے، پھر اسے اپنے احساسات اور جذبات کو مارنا پڑتا ہے. جذبات اس کے کچھ کہتے ہوں مگر نبی کی وجہ سے تمہیں وہ کام نہیں کرنا. یہ پیغام تو پھر سارے مسلمانوں کے لیے ہے. تمہارا دل کچھ بھی کر رہا ہو، تم علی والے ہو، یہ کر نہیں سکتے. شاعر شان نہیں ہے کہ علی والا ایسا کر کے دکھائے. یعنی حلال کام، جائز کام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بناؤ سنگھار کرنا عام عورتوں کے لیے جائز ہے، نبی کی زوجاؤں کے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ جو چیز امت کے لیے جائز ہے وہ نبی کے لیے بھی جائز ہے، جو نبی کے لیے جائز ہے وہ امت کے لیے بھی جائز ہے. لیکن یہاں نبی کی زوجاؤں کو اللہ روک رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو، بناؤ سنگھار نہیں کرو. عام عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، عام عورتیں ایسا کر سکتی ہیں. عام عورتوں کے باہر جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ باہر جا سکتی ہیں، نوکریاں کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے عام عورتیں باہر جا سکتی ہیں، مگر نبی کی زوجائیں باہر نہیں جا سکتی، گھر میں ہی رہیں. تو کیا نبی کی زوجاؤں کے احساسات اور جذبات نہیں ہیں؟ ہاں ہیں، مگر کیونکہ نبی سے منسوب ہیں لہذا نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا دل مارنا پڑے گا، انہیں اپنے احساسات مارنا پڑیں گے. تو یہ قاعدہ تو پھر سرایت کرے گا ہر اس شخص کی طرف جو نبی اور علی سے جڑا ہوا ہے. تمہیں ہر کام نہیں کرنا، تم علی والے ہو. تمہیں ہر کام نہیں کرنا، تم حسین والے ہو. کہیں معاشرہ یہ نہ کہے کہ اسے دیکھو یہ حسین حسین بولتا ہے اور سود کھا رہا ہے، یہ حسین حسین بولتا ہے اور معاذ اللہ جوا کھیل رہا ہے، یہ حسین حسین بولتا ہے اور ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بات روشن ہے. یہ چوتھی شرط. پانچویں اور چھٹی شرط اللہ نے لگائی کہ واقعنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وآتینا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک جب بات 1.5 آیتوں تک پہنچی نا تو پھر ایک مرتبہ لہجہ بدلا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی 6 شرطوں میں مؤنث کی ضمیریں ہیں. اس کا ساؤنڈ وہ ایک کو ختم کر دو. 6 شرطوں میں مؤنث کی ضمیریں ہیں. مثلا لستن، اقمنا، آتینا، جی اتینا،
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ، یہ جتنے بھی صیغے ہیں وہ مؤنث کے ہیں، یعنی عورتوں سے اللہ بات کر رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ لہجہ بدلا، مردوں سے بات شروع ہو گئی، لہجہ بدلا، مردوں کی سے بات شروع ہو گئی۔ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، کیونکہ چادر میں 5 میں 4 مرد ہیں۔ جو نبی نے چادر اوڑھی ہے نا، اس چادر میں 5 ہستیوں میں 4 مرد ہیں، تو جہاں زیادہ جس جنس کے لوگ ہوں گے اسی صیغے میں اور اسی زبان میں بات کی جائے گی، کیونکہ اکثریت مردوں کی ہے۔ تو اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، جی یطہرکم، کم کی ضمیر کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اس میں 5 میں 4 مرد ہیں۔ کہیں بال برابر سیدہ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ تو مجھے یاد ہی نہیں کر رہا۔ بھائی ان 5 میں ایک سیدہ کا وجود ہے نا، کہیں بال برابر سیدہ کے ذہن مبارک میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ مجھے یاد ہی نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے جب جبریل نے پوچھا نا کہ ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے، تو جس اللہ نے آیہ تطہیر میں سیدہ کو یاد نہیں کیا تھا، اس نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اگر آیت میں مذکر کی ضمیریں آئی ہیں تو اللہ نے آیت کی تفسیر میں بات ہی یہ کی ہے کہ یہ 5 فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ، یہ 5 فاطمہ ہیں۔ پہلے جان لو یہ 5 فاطمہ ہیں، تفصیل پوچھو گے تو بتاؤں گا فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ اس آیت کے اندر یہ آیت کا میں نے نام بتا رہا تھا تو بہت ساری باتیں ہو گئی، باتیں کرنے کی تھیں۔ تو آیت تطہیر آیت کا نام ہے، آیہ مباہلہ آیت کا نام ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جی ثم نبتہل ونجعل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت آیہ مباہلہ کہلاتی ہے۔ ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیہ ولایت، جس آیت میں مولا علی کی ولایت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ جو نماز کا ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں۔ اسی طرح آیہ غدیر ہے، جس آیت کو آیہ غدیر کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جی پہنچا دیجئے میرے رسول وہ جو تمہارے رب سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ بلغ پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے، تو یہ آیہ غدیر کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو آیہ استخلاف کہا جاتا ہے، آیہ خلافت کہا جاتا ہے، جی آیہ استخلاف، طلب خلافت۔ اللہ جب خلیفہ بنا رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا۔ یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، یعنی جب رب نے کام کیا تھا اس وقت آپ تھے۔ میں لفظ اور روشن کہہ دوں بچوں کے لیے، جب رب نے آدم کو بنایا تھا تو آپ تھے، آدم کی خلقت سے پہلے آپ تھے۔ یاد کیجئے میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے،
فرشتوں سے مکالمہ ہو رہا ہے اللہ کا، اور نبی دیکھ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ آمادہ سماعت فضائل ہیں تو صرف نبی نہیں دیکھ رہے، علی بھی دیکھ رہے ہیں، صرف علی نہیں دیکھ رہے، فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہے ہیں، حسن و حسین مولا بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ پنجتن تھے اور آدم نہیں تھے، پنجتن تھے، یہ عالین تھے، اور حضرت آدم کا وجود ان کے سامنے ہوا ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا نبی کی آمد تو سن یکم عام الفیل کے اندر جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور ہاتھیوں والے سال میں۔ مولا علی کی آمد تو 13 رجب کو ہوئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھے تو کیسے تھے، کیا تھا؟ تو پہلے تو میں یہ جملہ ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ حیات کی صرف یہی قسم نہیں ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں۔ حیات، زندگی صرف یہی نہیں ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی حیات تھی، اس کے بعد بھی حیات ہے۔ جو حی ہوتا ہے وہ مردوں کو خلق ہی نہیں کرتا۔ حی کبھی بھی میت کو خلق نہیں کرے گا۔ حی ہے نا، اللہ حی ہے، لہٰذا جو وہ بنائے گا وہ زندگی کے لیے بنائے گا۔ اور یہ حیات، اچھا میں نے اگر پاکستان دیکھا ہے تو کیا مطلب ہے آسٹریلیا کا وجود ہی نہیں ہے؟ میں نے اگر مثال کے طور پہ آسٹریلیا دیکھا ہے تو کیا مطلب ہے افریقہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے معیار ہو گیا کہ میں نے نہیں دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں؟ ہم نے اگر اپنے عالم سے پہلے کا عالم نہیں دیکھا تو یہ تو میرا قصور ہے، یہ میری کمزوری ہے یا میری تقدیر ہے؟ میرا مقدر ہے کہ میں نے صرف یہی عالم دیکھا ہے، میں نے اس سے پہلے کا عالم نہیں دیکھا۔ میں نے جن کی ہر بات سچی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، ہم نے جن کی ہر بات سچی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس عالم سے پہلے بھی ایک عالم ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کے بعد بھی عالم ہے۔ یعنی جو یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، اس سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی۔ میں اس زندگی میں ہوں، اس زندگی میں نہیں تھا، میں اس عالم میں ہوں، اس عالم میں نہیں تھا، آپ اس عالم میں ہیں، اس عالم میں نہیں تھے، آپ اور میں اس عالم میں ہیں، آئندہ کے عالم میں نہیں ہوں گے، مگر میں اور آپ جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ اس عالم میں بھی تھے، اس عالم میں بھی ہیں، اس عالم میں بھی ہوں گے۔ آیتوں و حدیثوں میں بات اشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے، نعرہ حیدری الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق کے بعد ہو۔ کچھ بھی نہیں تھا اور نبی تھے۔ اللہ نے سب سے پہلا وجود سرکار دو جہاں کا بنایا ہے، سرکار کے وجود کا ٹکڑا کیا تو دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا۔ یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو۔ پھر ان دونوں کے وجود کے بعد اللہ نے سیدہ کا وجود بنایا، اور سیدہ کے وجود کے بعد حسنین کا وجود بنایا۔ پھر جب اللہ نے یہ 5 بنا لیے تو پھر اللہ نے ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں لگائیں، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، اور اس کائنات سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے مولائیوں کی خاطر مخلوق بنائی، ان سے پیار کرنے والوں کی خاطر اللہ نے مخلوق بنائی۔ اور پھر جب اللہ نے سب کچھ بنا لیا تو پھر اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے مخلوق بنائی، اور اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا کام میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بناؤں گا۔ قالو، تو فرشتوں نے اللہ سے، اللہ نے، اچھا فرشتوں کا مقام عصمت کا مقام ہے،
میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کے دیکھ رہا ہوں. اگر کسی کی حیثیت نہ ہو اور کوئی بڑا وجود اس کو احترام دے دے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, اور پھر وہ بڑے کے ساتھ ایسے بول رہا ہوتا ہے جیسے اسے بولنا چاہیے نہیں. بھائی تمہارے اوپر مہربانی فرمائیے کہ تم سے بات کر رہے ہیں, تمہارے پر مہربانی فرمائیے کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے, تمہارے اوپر مہربانی کی تھی, کرم کیا تھا, رحم کیا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا, تم تو انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے. تم پہ تو انہوں نے کرم کیا تھا کہ وہ تم سے بات کر رہے تھے, تم اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے ہو, تم سمجھ رہے ہو تم بھی انہی جیسے ہو. اللہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے تو فرشتے جواب دے رہے ہیں. یہ امت کو کیا ہوا, نبی نے اگر ان سے ہاتھ میں لے لیا تو یہ کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی اللہ کا ولی, اگر کوئی مجتہد, کوئی مرجع تقلید, کوئی عالم دین, کوئی اللہ کا ولی, کوئی بزرگ, کوئی استاد ہمیں اہمیت دے دے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری رائے پوچھی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہم کچھ ہو گئے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم سے رائے لے رہے ہیں, ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہم سے رائے لیں. اور وہ رائے کب لے رہے تھے, وہ تو تمہیں بتا رہے تھے, وہ تمہیں بتا رہے تھے, تم اپنی حد سے باہر آ گئے. کب پوچھا تھا کہ مشورہ کیا ہے تمہارا؟ جو مشورہ مانگے وہ اللہ نہیں رہتا. مولا علی فرما رہے نہج البلاغہ میں اللہ کا کوئی مشیر ہی نہیں ہے, اللہ کو کوئی مشورہ ہی نہیں دے سکتا. تو یہ فرشتوں سے اللہ نے مشورہ تو نہیں مانگا تھا, تو یہ مشورہ دے کیوں رہے ہیں؟ بھائی تھوڑا بات بولیے گا, بات کیجئے گا اگر بات جا رہی ہو. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا تھا, پھر یہ مشورہ دے کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کریں اور وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ وہ اپنی حدوں کو نہیں جانتا. یہ قرآن ہے, سیکھنے کا ہے, یہ سیکھنے کی کتاب ہے. اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو من یفسد و یسفک الدماء, جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. اچھا تم سے مشورہ کب مانگا تھا جو تم مشورہ دے رہے ہو؟ یہ کرم پروردگار ہے کہ اللہ نے اس مشورے پر فرشتوں سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ وہ کریم اللہ کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من یفسد و یسفک الدماء, جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. اور نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک, ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے اور تیری تقدیس کرنے کے لیے. فرشتوں نے مشورہ, یعنی گویا اللہ انسان کو یعنی آدم کو اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ میری عبادت کرے گا, تسبیح کرے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت کے لیے اسے بنا رہا ہے, تو وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں, تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں. ہاتھ میں تسبیح لے کر ہی زندگی گزار دینا, یہ تو فرشتے بہت اچھا کر رہے تھے. مسلسل مصلی پر بیٹھے ہی رہنا, یہ تو فرشتے بہت اچھا کر رہے تھے. تو اللہ نہ مسلسل مصلی پہ دیکھنا چاہتا ہے, نہ صرف اور صرف ہاتھ میں تسبیح دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تو ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور دکانداری بھی اچھی ہو, کاروبار بھی اچھا ہو اور زمینداری بھی اچھی ہو, اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ ہو اور مخلوق کی خدمت سے کوتاہی نہ ہو. اللہ ایسا بندہ. صلوات پڑھنے محمد و آل. فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بڑی لطیف مفاہیم ہیں یہ مفاہیم قرآنی جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں, بڑے لطیف ہیں. اور بھی بہت اس وقت ایک کیفیت ہے میری, بہت دیر بات کر سکتا ہوں, مگر میں کیا کروں کہ مجھے ایک جگہ اور حاضری دینی ہے. موسم بھی خراب ہے, یعنی موسم میرے لیے خراب ہے, موسم خراب نہیں ہے.
جی ہاں جی، ہم جو ایک اصطلاحاً کہتے ہیں نا موسم خراب ہے، موسم میرے لیے خراب ہے، موسم خراب نہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، مجھ میں اہلیت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کو لے سکوں۔ میرے علاقے کے سیاستدانوں نے میرے شہری ایسے نہیں چھوڑے جو رحمت الہی کو برداشت کر سکے۔ تو مسئلہ تو میرا ہے، رحمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اس کا کرم، اس کا رزق مانگنا چاہیے، اس سے اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ تو مفاہیم بہت زیادہ ہیں اور وقت کا اور حالات کا تقاضا ہے کہ میں یہاں سے گریز لوں۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا جو مختلف اصطلاحیں ہیں ان کے تبصرے میں نہیں جائیں گے۔ خلیفہ یعنی اللہ کا سفیر، خلیفہ یعنی سب جگہ سے دروازے بند ہو جائیں، توجہ میری طرف رہے، سب جگہ سے دروازے بند ہو جائیں اور سب جگہ سے مایوسی ہو جائے، ہر ایک کو دیکھ کر زندگی سے ہاتھ اٹھانے کا دل کرے، معاشرے سے تھک جائے انسان، سماج انسان کو تنگ کر رہا ہو، ہر جگہ سے مایوسی مایوسی ہو، کوئی ایک وجود ہو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہو، کوئی ایک وجود ہو جس کی وجہ سے جینے کا شوق بڑھ رہا ہو، کوئی ایک وجود ہو جسے دیکھ کر امیدیں آ رہی ہوں، امیدیں بڑھ رہی ہوں، تو بس وہ ایک وجود جو ہمیں امید سے جوڑتا ہو، جو ہمیں نور سے جوڑتا ہو، جو ہمیں مایوسی سے نکال کر امیدوار بناتا ہو، اسی کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہر زمانے میں اللہ نے اپنا خلیفہ رکھا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جسے اللہ کا سفیر کہا جائے۔ ہر زمانے میں ایک اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا سفیر رہا ہے۔ جس سفیر کا تذکرہ اس وقت میں کرنا چاہ رہا ہوں چند مختصر وقت کے اندر، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اسے محمد باقر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج روز شہادت امام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر اللہ کے سفیر، اپنے زمانے میں اللہ کا پتہ، اللہ کہاں ملے گا، اللہ کیسے سمجھے گا، سمجھایا جائے گا اور سمجھ میں آئے گا، اللہ کیا ہے کون بتائے گا۔ اللہ کا پتہ یعنی امام معصوم، جن کے دروازے پر جائیں تو اللہ مل جائے۔ اسی لیے اللہ نے اہل بیت کو، توجہ، اللہ کے لیے اہل بیت دروازہ ہیں۔ انتم باب اللہ، اے اہل بیت تم اللہ کا دروازہ ہو، تم تک کوئی آ گیا تو گویا اللہ تک کوئی آ گیا۔ گھر کا دروازہ اس گھر کا آغاز ہوتا ہے، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے آغاز ہوتا ہے۔ اہل بیت کو اللہ نے باب اللہ قرار دیا ہے، اللہ کا دروازہ۔ جی جہاں پہنچ جائیں تو اللہ مل جائے گا۔ وہ جو مایوسی سے گھرا ہوا انسان جب اہل بیت کو دیکھتا ہے، جب اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ یا جابر ستدرک ابنی منا، اے جابر بہت جلد تمہیں میرے ایک بیٹے سے ملاقات ہوگی۔ اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے۔ شمائلہ شمائلی، اس کی چال ڈھال، اخلاق، کردار، بولنا، بات کرنا۔ تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے نا جابر، سرکار فرما رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے نا، تمہیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کا چلنا میرے چلنے کی طرح ہے، اس کا بولنا میرے بولنے کی طرح ہے، اس کی شکل بالکل میری شکل کی طرح ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کی زبان میری زبان، اس کے کان میرے کانوں کے، میرے بالوں کی طرح اس کے بال۔ تم اسے دیکھو گے تمہیں لگے گا محمد آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اے جابر جب تمہیں اس سے ملاقات ہو تو فقرا منی السلام، تو جابر میرا سلام اسے کہنا۔
جابر ابن عبداللہ الانصاری نابینا ہو گئے تھے، آوازیں دیتے تھے، اینا ابن رسول اللہ، اینا باقرنا، ہمارا باقر کہاں ہے، رسول اللہ کا بیٹا کہاں ہے جسے مجھے ملنا ہے۔ ایک دن جابر ابن عبداللہ الانصاری تشریف فرما تھے، امام وہاں تشریف لائے، امام نے صرف سلام کہا مجمع کو۔ حکم یہ ہے نا جب آپ کہیں جائیں تو جانے والا وہاں بیٹھنے والوں کو سلام کرے، تو امام نے وہاں رہنے بیٹھنے والے جو وہاں نشست میں تشریف فرما تھے، جن میں جابر بھی تھے، تو امام نے سب کو سلام کیا، مجمع کو جو لوگ بیٹھے تھے، تو جابر کھڑے ہو گئے اور اس طرف بڑھنے لگے جہاں سے سلام کی آواز آئی، تو کسی نے سنبھالا دیا، سہارا دیا، جابر ذرا کہا یہ جو آواز آئی ہے یہ رسول اللہ کی آواز، وہی لہجہ ہے جو رسول اللہ کا لہجہ تھا۔ اور آگے بڑھے، میرے مولا باقر نے انہیں سہارا دیا، گلے لگایا، کہا میرے پاس ایک امانت ہے وہ لے لو، میں بہت دن سے تمہارے تلاش میں تھا، تمہارے انتظار میں تھا، میرے پاس ایک امانت ہے جو تمہارے لیے ہے، جو رسول اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے لیے دی ہے، وہ مجھ سے لے لو۔ میرے مولا باقر نے فرمایا کہ جابر دیجئے جو امانت آپ کے پاس ہے، کہ رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا، رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا۔ یہ ہے خلیفۃ اللہ، جنہیں پالیں تو اللہ مل جائے گا۔ آج بھی ہم ہر حالت میں، ہر حال میں، جیسے ابھی میرے بھائی نے اشارتاً، موسم کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، مجلس تو ہوگی، مولا کا ذکر ہوگا، یہ کسی کو برا، اب میں 1 گھنٹہ تو بول دیا، ہم نے کسی کو کوئی برا بلایا ہے؟ ہم یہ برا بولنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو جنہیں جو اچھے ہیں اور ان کی اچھائیوں اور ان کی کمالات پر غور کرنا ہے، ان کے لیے وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے، جی وقت بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ مجلسیں کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے، اہل بیت جنہیں اللہ نے اچھا بنایا ہے، ان کی خوبیوں، محاسن، کمالات، فضائل پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام میرے مولا باقر کا ہے، باقر جس سے علوم شگافتہ ہوتے ہوں، باقر العلوم، جس سے علوم شگافتہ ہوتے ہوں، جس کا کام ہی معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہو، تعلیم دینا ہو، سمجھانا پڑھانا ہو، جس کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائے، معلم بنا کر جسے بھیجا ہو، جسے استاد بنا کر بھیجا ہو، جسے علوم کو عام کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہو، کیا اسے زہر دے کے مارا جائے گا؟ کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ 4 سال کا سن ہے کربلا میں، جناب سکینہ کی عمر کے ہیں امام محمد باقر، کربلا میں امام محمد باقر 4 سال کے ہیں، 57 ہجری کی ولادت ہے اور 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے کربلا ہے، 4 سال کے ہیں کربلا میں۔ جب امام سجاد کی شہادت ہونے لگی تو امام سجاد نے امام محمد باقر کو بلایا، امور امامت امام باقر کے حوالے کیے اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ کربلا میں تم تھے؟ امام سجاد کو معلوم ہے کہ تھے، مگر پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہلوانا چاہ رہے ہیں، اے محمد باقر تم کربلا میں تھے؟ کہ بابا میں کربلا میں تھا۔ فرمانے لگے تم نے کیا دیکھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ محمد باقر بتاؤ تمہیں کربلا میں کیا دیکھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے، قاسم کا لاشا لے کر آئے، عباس کا علم اٹھا کر لائے۔ ایک ایک مصیبت کا بیان امام محمد باقر بتاتے رہے،
بڑا سخت جملہ جس پر امام سجاد رو رہے تھے اور امام باقر بتا رہے تھے، اور جس پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی نا، جس مصائب کو سن کے اتنا روئے کہ روح پرواز کر گئی۔ امام حسین کا عزادار، امام حسین کا عزادار امام زین العابدین امام سجاد جب تک زندہ رہے مسلسل روتے رہے، اور آخری لمحے میں بھی جو گریہ کرتے ہوئے شہادت ہوئی ہے امام سجاد کی۔ امام محمد باقر بتا رہے ہیں بابا میں نے یہ دیکھا، بابا میں نے یہ دیکھا۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا ایک ظالم دادی زینب کے ساتھ سجاد رہا ہے۔ بس یہ جملہ سنا، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے امام کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے پہلے حضرت مسلم کے حال کا ایک نوحہ پڑھا تھا، میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ کوفے چلیے۔ کربلا سے حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں، اور مکے سے میرے مولا حضرت مسلم کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ عجیب حکمت تھی کہ دو چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، مولا علی کی بیٹی جناب رقیہ کا مزار ہے، لاہور میں بی بی پاک دامن۔ بعض لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں کہ وہ بی بی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ امام رضا کے حرم نے، مشہد مقدس نے تصدیق کر دی ہے ابھی 4 سال پہلے ایک تحریر کی صورت میں کہ یہ بی بی رقیہ ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہم ایک تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے ضرور جائیں، اور ایک حضرت بی بی رقیہ جناب بی بی پاک دامن، حضرت رقیہ بنت علی مولا علی کی بیٹی ہیں، حضرت عباس کی بہن ہیں، حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، 2 چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ چھوٹے بچوں کی تو ماں بہت ہوتی ہیں، ہر ماں چھوٹے بچوں کی ماں ہوتی ہے، لیکن یہ وہ ان چھوٹے بچوں کی ماں ہیں جن کے گلے کاٹ دیے گئے، جن کے لاشیں ماں باپ کو نہیں ملے۔ جب اسیر ہو کر میری بیوی گزری ہے نا کوفے سے، تو دارالامارہ کے چوراہے پر حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ میں 2 جملے کہوں گا، گریہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی دارالامارہ کے چوراہے پر کوفے میں۔ تو حضرت رقیہ کا جب اونٹ مولا حضرت مسلم کے برابر سے گزرا ہے نا، تو حضرت رقیہ نے حضرت مسلم کو دیکھ کر کہا میرے والی میرے بچوں کا پتہ بتاؤ، میرے وہ دونوں بچے ابراہیم اور محمد کہاں ہیں؟ اجرکم اللہ۔ اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، مجلس میں چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ بس ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، جب محمد اور ابراہیم کو حارث قتل کر رہا تھا نا، تو بڑا بھائی کہہ رہا تھا پہلے میرا گلا کاٹو، چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا پہلے میرا گلا کاٹو۔ جب بڑے بھائی سے پوچھا نا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہارا پہلے گلا کاٹوں، تو کہتے تھے میں بڑا ہوں، جب میں ہر کام میں بڑا ہوں تو میں شہادت میں بھی بڑا ہوں۔ جب چھوٹے بھائی سے وہ پوچھتا تھا کہ تم کیوں کہتے ہو کہ پہلے تمہارا گلا کاٹوں، تو کہتے تھے وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں، میرے سامنے کیسے انہیں مارو گے؟ تو حارث کہنے لگا میں تو تم دونوں کے گلے کاٹوں گا۔ کہنے لگا بس پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے آخر میں، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کے اس نے سر کاٹے ہیں، اور جب بڑے بھائی کا سر کاٹ کے جسم کو نہر میں پھینکا ہے نا، تو نہر کے اوپر لاشا رکا رہا۔ جب دوسرے بھائی کا سر کاٹ کے لاشا نہر میں پھینکا ہے تو دونوں بھائیوں کے لاشیں ملنا شروع ہو گئے، دونوں بھائیوں نے گلے ملنا شروع کر دیا اور لاشیں نہر کے اندر ڈوبتے چلے گئے۔ یہ کٹے ہوئے سر جب عبید اللہ، آخری جملہ، جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا نا کٹے ہوئے سر، تو عبید اللہ نے جب وہاں سے چادر ہٹائی ہے، سروں سے کپڑا ہٹایا ہے، تو ان سروں کو دیکھ کے کہنے لگا تمہیں کس نے کہا تھا انہیں قتل کر دو؟ میں نے تم سے کہا تھا گرفتار کر کے لے کر آؤ، تم نے کیوں مار دیا؟ دیکھ نہیں رہے کتنے چمکتے ہوئے چہرے، دیکھ نہیں رہے کتنے حسین بچے ہیں،
بس آخری جملہ، جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنے پیارے ہوں گے، وہ حضرت مسلم کی نگاہ میں کتنے دلارے ہوں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سید لطف علی شاہ، سید مطارو شاہ، ان کی اہلیہ مرحومہ، حاضرین کے مرحومین، اس گھر کے تمام دیگر مرحومین، شہدائے ملت، بے وارث مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، وہ مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔